بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد منصور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں منصور امیگریشن کنسلٹنٹس کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اباؤٹ دا بیلاروس ورک پرمٹ کہ بیلاروس کی ورک پرمٹ کی ریکوائرمنٹس کیوں بہت زیادہ ہو گئی ہے پاکستان میں ان اسپیسیفک، اور کیا اس کا پروسیس ہے، کیسے اپلائی کیا جائے، کیسے آپ کو جاب یا ورک پرمٹ ملے گا، اور ورک پرمٹ کے بعد آپ اپوائنٹمنٹ کیسے بک کر سکتے ہیں۔ سو دس از آل وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان دس ویڈیو۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ بیلاروس جو کہ ایک یورپین کنٹری ہے، نان شینجن کنٹری ہے، اینڈ بارڈرز ود رشیا، ایک سائڈ پہ رشیا ہے، پھر اس کے ساتھ یوکرین کے ساتھ بھی اس کا بارڈر ملتا ہے، لیتھویا شینجن کنٹریز میں، پھر لیتھویا، لیتھوینیا اینڈ پولینڈ کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے۔ ایک بہت زبردست ریجنل ایریا کے اندر یہ لوکیٹ کرتے ہیں، سیف اینڈ سیکیور کنٹری ہے، بڑی ایک اینشین ہسٹری ہے ان لوگوں کی، ٹریڈیشن بڑی رچ ٹریڈیشن ہے ان کی۔ اگر بات کی جائے ان کی آرکیٹیکچر کی یا پھر انڈسٹریل جائنٹس وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، سو دے آر ویری ویل ڈیولپڈ۔ ایگریکلچر میں یہ لوگ سب سے آگے ہیں اس ٹائم پہ، بڑے ہاسپٹیبل، بڑے اچھے لوگ ہیں اس کے، اور آج کل جو ہے ٹورسٹ فرینڈلی کنٹری بھی ہے، تو آج کل ٹورزم بھی کافی زیادہ ہو گیا وہاں پہ اور کافی فٹ فال ہے اس کنٹری کے اندر۔ اراؤنڈ آپ کہہ دیں کہ 11 ملین لوگ جو ہیں وہ ہر سال وزٹ کرتے ہیں بیلاروس کا۔ بیلاروس کے جو مین سورس آف اکانومی ہے، آپ یہ سمجھے کہ تقریباً یہ ریلائی کرتا ہے ایگریکلچر کے اوپر، بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریز بھی ہے، کافی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں وہاں پہ، اور ٹوٹل اراؤنڈ 2,07,600 اسکوائر کلومیٹر اس کا ایریا ہے، اور اس کو جانا جاتا ہے ہاسپٹیلٹی کے لیے، یعنی مہمان نوازی کے لیے یہ ملک بہت زیادہ مشہور ہے۔ ریسنٹلی پاکستان کی گورنمنٹ نے بیلاروس کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک MOU سائن کیا جس کے تحت بیلاروس الاؤ کرے گی 150,000 یعنی 1.5 لاکھ لوگ فرام پاکستان۔ بیلاروس واحد یورپین کنٹری ہے اس ٹائم پہ جو کہ بہت روبسٹ ہائرنگ کر رہا ہے، جو انسکلڈ یا بلو کالر جابس ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ہائرنگ ہو رہی ہے بیلاروس کے اندر۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ بہت افورڈیبل کنٹری ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت اچھا ہے، اور لوگ بھی بڑے فرینڈلی اور اچھے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ سینس آف سیکیورٹی ہے اس ایریا میں۔ سو اب لوگ بہت زیادہ بیلاروس کی طرف جاتے ہیں، آلدو دیر آر سم پوائنٹس کہ جس کے اوپر لوگ ریلیکٹنٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس کا بارڈر رشیا یا اس کے ساتھ شیئر ہوتا ہے یوکرین کے ساتھ، اور یوکرین کے اندر آپ کو پتہ ہے اس وقت جنگ چل رہی ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان۔ سیکنڈ تھنگ جو لوگ نہیں پسند کرتے دیٹ از اباؤٹ اٹس لینگویج، کہ یہاں پہ زیادہ تر رشین بولی جاتی ہے، لیکن وچ از اگین ناٹ اے بیڈ تھنگ، اے گڈ تھنگ، اور یہ آپ کے لیے ایک آپ کہہ دیں کہ ایک میڈیم یوز ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے شینجن کنٹریز کے اندر جانا ہے تو بیلاروس از دا اونلی اینڈ دا بیسٹ پاسبل وے رائٹ ناؤ کہ آپ اس کے تھرو یہاں سے آپ شینجن کنٹریز کے اندر جا سکتے ہیں۔ بیلاروس کے اندر آفیشیلی 2 لینگویجز بولی جاتی ہیں جس میں رشین ہے اور بیلاروشین ہے۔ یہ دونوں لینگویجز جو ہیں یہ بہت کامن ہے۔ بیسیکلی جو یوکرین ہے، رشیا ہے، بیلاروس ہے، ان کنٹریز کی جو رشیا کے قریب ملک ہیں یہ سارے رشیا سے آزاد ہوئی ہیں USSR کے بریک ہونے کے بعد، تو اس وجہ سے وہاں پہ ابھی بھی وہ ٹرینڈ ہے۔ ظاہری بات ہے اپنی لینگویج ہے، لیکن اپنی لینگویج کے ساتھ ساتھ رشین بھی ان کی ایک میجر لینگویج کاؤنٹ ہوتی ہے۔ سو لینگویج کا ڈیفینیٹلی ایک بیریئر ہوتا ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل انگلش کنٹری سے جاتے ہیں تو پھر تو بہت ایشو بنتا ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم کہ آپ سیکھیں، لیکن اس ٹائم پہ بیلاروس جو ہے I'm again repeating it, one of the best platform ان لوگوں کے لیے جو کہ شینجن کنٹریز کے اندر جانا چاہتے ہیں، وہ وایا بیلاروس لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں انسٹیڈ آف کہ آپ ڈنکیز کے تھرو یا اللیگل طریقوں سے شینجن کنٹریز میں جاتے ہیں۔ سو دس از ون آف دا بیسٹ وے۔ ناؤ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائی بیلاروس از دا بیسٹ کنٹری۔ ایک تو نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کاسٹ آف لیونگ بہت کم ہے، افورڈیبل کنٹری ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت اچھا ہے، کافی کنٹریز سے بہت بہتر ہے، اسپیشلی ان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے یا ایجوکیشن سسٹم ہے دیٹ از ویری مچ بیٹر۔ لوگ بڑے پیارے لوگ ہیں، ہاسپٹیبل لوگ ہیں، بڑے وارم قسم کے لوگ ہیں۔ سیفٹی سیکیورٹی کافی بہتر ہے اس کنٹری کی، بہت اچھی سیکیورٹی ہے، اسپیشلی فارنرس کے لیے تو بہت اچھی ایک سینس آف سیکیورٹی ہے۔ کیریئر اپرچونٹیز بہت اچھی ہے، خاص کر وہ لوگ جو بعد میں
ہائر ارننگس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں، اور اسپیشلی پاکستانیز کے لیے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی پاکستان اور بیلاروس گورنمنٹ کے درمیان ایک MOU سائن ہوا ہے وچ ول میک اٹ ویری ایزی کہ فار پاکستانیز ٹو گیٹ دا ویزا۔ کلچر بڑا ایک اچھا کلچر ہے، رچ کلچر ہے ان کا، ایک اچھی ہسٹری ہے ان کی، آرکیٹیکچر بہت پیارا آرکیٹیکچر ہے ان کا، سو اس وجہ سے لوگ جو ہے کافی وہاں پہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لینڈسکیپ کی بات کی جائے، وہ بھی بہت پیارا لینڈسکیپ ہے، کولڈ کنٹری ہے لیکن اسٹل بہت ایک اچھی گرین اور بیوٹیفل کنٹری ہے ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، بات کی جائے ایجوکیشن اپرچونٹیز کی، وہ بھی اچھی خاصی وہاں پہ اویلیبل ہے، کیونکہ جو ٹیوشن فی ہے وہ بہت ریزنیبل ہے، کافی لوگ جاتے ہیں، فورن اسٹوڈنٹس بہت جاتے ہیں، پاکستان سے بھی بیلاروس میں اچھے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے بہت اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، یورپین کنٹری ہے تو ایٹ لیسٹ یورپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ان کا۔ منصور امیگریشن کنسلٹنٹس ڈفرینٹ یورپین جس میں سے شینجن نان شینجن کنٹریز کے ورک پرمٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور اس میں بیلاروس از ون آف دا کنٹری۔ بیلاروس کے اوپر ہم نے بہت سارا کام کیا ہے، بہت سارے ورک پرمٹس ہمارے ایشو ہیں اور وہ لوگ جا کے بیلاروس کے اندر کام کر رہے ہیں، کافی کمپنیز کے ساتھ ہم ڈائریکٹ B2B میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ورک پرمٹ کا ایک جنرل طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو بھی ورک پرمٹ ہم لیتے ہیں، بیسیکلی جو امپلائر ہوتا ہے وہ کلائنٹ کا پروفائل ہم سبمٹ کرتے ہیں، اف دے ایکسیپٹڈ اینڈ دے تھنک کہ یو آر اوکے اور وہ آپ کو ہائر کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو سب سے پہلے وہ ایک اپلیکیشن تیار کرتے ہیں جو کہ وہ منسٹری آف انٹرنل افیئرس جو ان کا ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپلیکیشن جمع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے، وہاں پہ 2 طریقے چلتے ہیں، ایک لوکل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان کے پاس بھی جمع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو آپ کا امپلائر ہوتا ہے وہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ جو آفر لیٹر ہوتا ہے آپ کا وہ، اور اس کے علاوہ اگر میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے وہ، اور دوسرے آپ کے جتنے بھی تمام پرسنل ڈاکومنٹس ہیں جس میں پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، FRC MRC، یہ تمام چیزیں آپ کی جمع ہوتی ہیں۔ ایف اپرووڈ، اگر وہ وہاں سے اپرووڈ ہو جاتا ہے فار ایگزامپل منسٹری آف انٹرنل افیئر سے، دین یو ول بی ایشوڈ، یا جو فارنر ورکرز ہیں ان کو ایک پرمٹ ایشو ہو جاتا ہے اور امپلائر از آتورائز کہ وہ ہائرنگ کر سکیں۔ اب جب بھی ایک امپلائر ہائرنگ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ انشور کرنا ضروری ہے کہ وہ ایکوموڈیشن پرووائڈ کر سکتا ہو، اس کے علاوہ ورک سٹینڈرڈ جو ہے وہ ایز پر دا گورنمنٹ سٹینڈرڈ کے مطابق ہو، منیمم ویج بھی گورنمنٹ کے سٹینڈرڈس کے مطابق ہو۔ تو سم ٹائم اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ امپلائر جو ہے ان کا آڈٹ بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے، اور وہ ان کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، ان کی تمام چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ کیا وہ ایگزسٹنگ امپلائیز کو وہ انوائرمنٹ دے رہے ہیں، یعنی اگر تو دے رہے ہیں دین دے ول بی الاؤڈ ٹو ہائر فارن ورکرز۔ اب جیسے ہی ورک پرمٹ ایشو ہو جاتا ہے تو نارملی ورک پرمٹ جو ہوتا ہے وہ D ٹائپ کا ہوتا ہے، یعنی لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، لیکن C ٹائپ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم سیزنل ورک پرمٹس بھی کہتے ہیں، اینڈ دیٹ کین ویری فرام 3 months to 9 months وہ ورک پرمٹ ہوتے ہیں۔ اینی تھنگ بلو 1 year اس کو کہا جاتا ہے C ٹائپ، اور اینی تھنگ ابو 1 year یا لانگ ٹرم جو ویزا ہوتا ہے اس کو D ویزا کہا جاتا ہے۔ سو C ٹائپ یا D ٹائپ ویزا دونوں، پر دونوں ویزے جو ہیں وہ ایکسٹینڈیبل ہوتے ہیں، اگر امپلائر آپ کے پرفارمنس سے مطمئن ہوتا ہے تو ہی کین امپروو اٹ۔ اگر امپلائر آپ کے پرفارمنس سے سیٹسفائی ہوتا ہے تو وہ اپلیکیشن ڈال کے اس کو پرولونگ کر سکتا ہے، ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ سو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اگر آپ کو C ٹائپ یا D ٹائپ کوئی بھی ایشو ہو جائے ویزا، اٹس اوکے، ٹوٹلی ایک نارمل چیز ہے۔ جب آپ کا ورک پرمٹ اپروو ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو اسلام آباد میں بیلاروس ایمبیسی ہیں وہاں پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک فارم ہے جو کہ ان کے ویب سائٹ پہ بھی مینشن ہے، آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کو جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو خود کال کرنی پڑتی ہے بیلاروس کے ایمبیسی میں۔ یوزولی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریگولر اپوائنٹمنٹ ملتی تھی، اب بہت زیادہ رش ہو گیا، بہت زیادہ لوگ بیلاروس جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تھرسڈے ٹو تھرسڈے بھی ہو سکتا ہے اور ٹائم بڑھ بھی سکتا ہے، ڈیپینڈز اپان دا ایمبیسی اسکیجول، سو یو شوڈ آلسو کنفرم دس، پہلے سے آپ کو کنفرم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے لیے اپلیکنٹ خود کال ملائے گا ایمبیسی میں، کوئی ایجنٹ کوئی کنسلٹنٹ اس کے لیے کال نہیں ملا سکتا، اور وہ اس کو اپنا ٹائم لائن بتا دیں گے کہ آپ اس دن اس ٹائم پہ اپیئر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یورپین جتنی بھی کنٹری ہے، اسپیشلی شینجن کنٹریز، ان کے اندر اس وقت اپائنٹمنٹس کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے، یہ بھی ایک میجر وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ بیلاروس میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ کاسٹ از آلسو اندر ریزن، ورک پرمٹ کمپیریٹیولی چیپ ہے۔ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں فلا ہے دیٹ از کہ جو سیلریز ہے وہ بہت کم ہے، نارملی جو بیلاروس کے اندر سیلریز ہے دیٹ اسٹارٹ فرام 550 یوروز
اپ ٹل 700 یوروز میکسیمم. اچھا اس میں ایک اور اسٹریم بھی ہے جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کا اچھا بینک بیلنس ہے اور آپ بزنس کر رہے ہیں تو پھر آپ ایز اے انٹرپرینیور بھی بیلاروس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں, جس میں آپ کو اور آپ کی فیملی دونوں کو TRC مل جائے گا. سو دا نیکسٹ بگ تھنگ از TRC, ٹیمپرری ریزیڈنٹ کارڈ. یا یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں, ان کے لیے کہ یہ ٹیمپرری ریزیڈنٹ کارڈ ایشو ہوتا ہے. نارملی ان بیلاروس اٹ ٹیکس فرام 3 months to 6 months کہ آپ کو TRC ایشو ہو جاتا ہے. جب آپ کو TRC ایشو ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی یورپین کنٹری یا شینجن کنٹری کے لیے ویزا اپلیکیشن بھی جمع کر سکتے ہیں, اور آپ کو ایک ایج ملے گا کیونکہ آپ TRC ہولڈر ہوں گے. اور بیلاروس کے اندر تمام ایمبیسیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل آپ لیتھوینیا جانا چاہ رہے ہیں جو کہ بیلاروس کے ساتھ اس کے بارڈر ٹچ ہے, پولینڈ کا ٹچ ہے, لیتویا کا ٹچ ہے, یو کین انٹر دیئر, آپ شینجن میں انٹری کر سکتے ہیں لیگل طریقے سے. اینڈ آئی آلویز سجیسٹ کہ جو بھی آپ کام کریں آپ لیگل طریقے سے کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں جو PR ہے یا پاسپورٹ ہے اس کے لینے میں مشکلات نہ آئیں, کیونکہ ابھی یورپ نے بہت اوورال سختی کر دی ہے. سو آئندہ آنے والے سالوں میں اور بھی چیزیں سخت ہوتی جائیں گی. سو اگر ان کیس ایک بندہ نارملی ہمارے پاس اپلیکیشنز آتے ہیں, لوگ بیلاروس کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, which is a bad thing. یہ آپ کے ملک کو بھی بدنام کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کیریئر کے لیے بھی خطرناک ہو جاتی ہے. آپ کو جا کے لانگ ٹرم سیٹلمنٹ میں بہت مسئلے بنتے ہیں. سو وٹ وی سجیسٹ کہ آپ جائیں 6 مہینے 9 مہینے کام کریں, جب آپ کو TRC مل جائے آپ لیگل طریقے سے شینجن کنٹریز میں انٹر ہو جائیں اور وہاں سے آگے جا کے اپنے لیے لیگل طریقے سے جاب ڈھونڈیں, ان کے ساتھ نیا ورک پرمٹ سائن کریں, نئے ایگریمنٹ سائن کریں اور اس کے اوپر آپ لیگلی کام کریں تاکہ آپ کو 5-6 سال بعد جا کے یورپ کی ریزیڈنسی ملے پراپر اور آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے جا سکیں. سو دس واز آل اباؤٹ دا بیلاروس ورک پرمٹ. بیلاروس کے ورک پرمٹ ہمارے پاس ریگولر اویلیبل ہیں, آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایک بہت اچھے اور منیمل کاسٹ کے ساتھ. 98 to 99% ویزا سکسیس ریشو ہے اس ٹائم پہ, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور بہت اچھا ایک چانس ہے پاکستانیوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو بیلاروس یا شینجن کنٹریز جانا چاہتے ہیں یا یورپ جانا چاہتے ہیں. دس از ون آف دا گولڈن اپارچونیٹی فار دیم, کیونکہ باقی تمام کنٹریز نے پاکستانیوں کے لیے سختی کر دی ہے. ایک اور مزید آپ لوگ سے چیز شیئر کروں کہ بیلاروس کے ورک پرمٹ کے نام پہ فراڈ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنا ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ ہم سے ڈیل کریں, جس سے بھی ڈیل کریں بڑے احتیاط کے ساتھ ڈیل کریں, اور ونس جب آپ ڈیل کر لیں گے تو پھر ان چیزوں کو آپ نے تمام ڈاکومنٹس کو چیک کرنا ہے ایمبیسی جانے سے پہلے. اس میں سب سے امپورٹنٹ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگ آفر کرتے ہیں کہ جی ہم ڈن بیس پہ کراتے ہیں, تو دیر از نو سچ تھنگ. ڈن بیس والے سارے تقریباً فراڈ ہی ہوتے ہیں. ڈن بیس والی کوئی چیز نہیں ہوتی بھی ہے تو بہت کم کیسز میں آتی ہے, لیکن آبویسلی جو امپلائر ہے وہ اس پورے پروسیس کا چارج کرتا ہے. سو اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو امپلائر وائی وڈ ہی ہار یو, وہ کیوں ہائر کرے گا کسی پاکستانی کو اگر پیمنٹ نہیں جائے گی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کنسلٹنٹ آپ کو کہہ بھی دے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈن بیس میں بھی خود سے پیمنٹ ڈال رہا ہوتا ہے آگے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈبل یا ٹرپل چارج کر رہا ہوتا ہے پھر بعد میں. سو میرے خیال میں آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویزا ریشو بہت اچھا ہے, آپ رسک لے سکتے ہیں, ایک اچھے ویزا ریشو کے اوپر آپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ ایمبیسی سے, اور تمام لوگوں کو ویزا بھی لگ جائے گا. اس میں ہم آپ کو پھر فردر گائیڈ بھی کریں گے کہ کیسے آپ اپنے ویزا کو انشور کر سکتے ہیں کہ آپ کو ویزا لگ جائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ بھی بیلاروس میں ورک پرمٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیگل طریقے سے جانا چاہتے ہیں بیلاروس میں کام کرنے کے لیے, سو کانٹیکٹ منصور امیگریشن کنسلٹنٹ, ہمارے نیچے دی گئے ہمارے UN نمبر پہ آج ہی رابطہ کریں یا وزٹ کریں ہمارا آفس. ہمارے YouTube چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے. اللہ حافظ.